موجودہ دور میں ہم خیال کرتے ہیں کہ سرجری وغیرہ مغربی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے، لیکن اس خیال کے پھیلنے کی محض وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں۔ آج ہم بات کریں گے 10ویں صدی کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایسے مسلمان سائنسدان کی جن کو اہل یورپ بھی فادر آف ماڈرن سرجری مانتے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ابو القاسم زہراوی کے بارے میں، جو 936 میں اندلس کی عظیم اسلامی سلطنت میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اندلس میں عبد الرحمن الناصر کی حکومت تھی، جو اندلس کی اسلامی سلطنت کے 8ویں حکمران تھے۔ اس دور میں اندلس کا دارالحکومت قرطبہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس شہر میں 3800 مساجد، 60,000 اونچی عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی کل آبادی 10 لاکھ تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جس میں مختلف مضامین کے ماہرین تعلیم و تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس نے اس تعلیمی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور طب میں مہارت حاصل کی۔ تعلیم کے بعد وہ شاہی شفاخانے کے ساتھ منسلک ہو گئے، جس نے اسے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ دور میں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کے علاج کرنے کے 2 طریقے ہیں: علاج بذریعہ میڈیسن اور علاج بذریعہ سرجری۔ موجودہ دور میں ہم خیال کرتے ہیں کہ سرجری وغیرہ مغربی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے، لیکن اس خیال کے پھیلنے کی محض وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زہراوی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا۔ ابو القاسم جو بھی آپریشن کرتا، وہ اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا اور ان کی تفصیل ایک کتاب میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے سرجری پر ایک عظیم کتاب ظہور میں آئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد کتاب کی طور پر موجود رہی۔ ابو القاسم زہراوی کی اس کتاب کا نام التصریف ہے۔ یہ پوری کتاب میڈیسن اور سرجری دونوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا اہم حصہ سرجری ہے۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کٹ لگانے اور دوسرا اور تیسرا حصہ سرجری کے متعلق ہے۔ اس میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے اور ہر قسم کے زخم کو چیرنے کی تفصیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ سرجری میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو واسطہ پڑتا ہے، سب کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے، اور جن آلات کی ضرورت پڑتی ہے ان کے بارے میں تصاویر کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ یورپ میں 18ویں صدی تک جن مصنفوں نے سرجری پر کتابیں لکھیں، وہ ابو القاسم کو ایک استاد کامل مانتے ہیں۔ اس کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ 1497 میں ہوا۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی رہی۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ اب بھی اہل مغرب ابو القاسم زہراوی کو ابو القاسس، البوقاسس اور زہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ۔